اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ قدر اور امام زمانہ کے وجود کا اثبات۔ شبہ قدر میں سے 2 شبیں گزر گئیں، آنے والی شب قدر کی آخری رات ہوگی۔ یہ وہ آخری موقع ہوگا ہمارے پاس کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے معصیتوں کا استغفار کریں اور خداوند عالم سے دعا کریں، خدایا اگر اب تک تو نے ہم کو مرحومین میں رکھا تھا، اگر اب تک تو نے ہم کو محرومین میں رکھا تھا تو ہمیں مرحومین میں قرار دے۔ شب قدر ایسی عظیم رات ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں ہمارے لیے اگلے پورے 1 سال کی تقدیریں مقدر کی جاتی ہیں۔ ہمیں اگلے سال اپنی زندگی میں کیا لکھوانا ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی تیاری کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا شب قدر میں جانے کے لیے کہ ہم خدا سے کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے فرمایا، موسیٰ اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو اپنے لیے تو ایسی زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیے ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا، خدایا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا تم اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے۔ تو آنے والی شب قدر میں ہم کو دوسروں کے لیے دعا کرنا ہوگا اور دوسروں سے ہمیں التماس دعا کہنا ہوگا۔ تو یہ ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس شب میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے برتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ شب قدر جہاں مومنین کے لیے عبادت کا موقع ہے، وہیں ایک ولائی نقطہ بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ میرے استاد مفسر قرآن اپنے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ اصول کافی میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی مخالف امامت سے احتجاج کرنا ہے، اس کے سامنے دلیل قائم کرنی ہے تو سورہ قدر سے قائم کرو۔ کیوں؟ سورہ قدر وہ سورہ ہے جو امام کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں کسی روایت سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا امام آج بھی ہے۔ کیسے؟ خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے، اس سورہ میں فرما رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لفظ تنزلو سے اس آیت کو شروع کر رہا ہے۔ تنزلو یعنی یہ مضارع کا صیغہ، یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ہے، یعنی جاری ہے۔ آج بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آج بھی روح نازل ہوتی ہے۔ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح میرے رب کا امر ہے۔ روح، امام سجاد سے ایک روایت ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ روح کیا ہے تو کہا کہ روح فرشتہ نہیں ہے، یہ جبریل نہیں ہے، بلکہ جبریل سے ہی بڑی مخلوق کا نام روح ہے۔ تو اس رات میں روح نازل ہوتی ہے، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، خدا کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مجھے جواب دیجئے، وہ لوگ جو امام کے وجود کو نہیں مانتے ہیں وہ مجھے جواب دیں کہ روح اور یہ فرشتے کس پر نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، آج بھی نازل ہو رہے ہیں۔ آج بھی شب قدر آتی ہے، جب جب شب قدر آئے گی رہتی دنیا تک، تب تب یہ فرشتے نازل ہوں گے، یہ روح نازل ہوگی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ روح، یہ فرشتے کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ تو شاید کوئی جواب دینے والا جواب دے کہ یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو پھر میرا سوال، زمین پر کس پر؟ حجر پر، شجر پر، دریاؤں پر، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ اہل زمین پر، زمین کے رہنے والوں پر نازل ہوتے ہیں۔ تو میرا پھر سوال ہے کہ زمین پہ رہنے والا کس پر؟ مسلمانوں پر، مومنین پر، کافرین پر، کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں سب پر نازل ہوتے تو کیا میں کہوں گا نعوذ باللہ، کیا آج کل ٹرمپ پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ پھر جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں، مومنین پر نازل ہوتے ہیں،
یہ مومنین وہ طبقہ ہے جو شب قدر کے رات میں فرشتے اور روح اس پر خداوند عالم کی طرف سے نازل کیے جاتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے، آپ خود کو کہتے ہو مومن، میں خود کو کہتا ہوں مومن، چلو مجھے مومن نہ مانو نہ صحیح، آپ خود تو مومن ہو، آپ کے جیسے کچھ اور دوسرے افراد تو مومن ہیں۔ کیا کسی نے آج تک یہ بتایا کسی بھی شب قدر میں آپ کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوا، کوئی روح نازل ہوئی؟ کسی مومن نے یہ بات کہی؟ کوئی نہیں ملتا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ شب قدر کی رات میرے اوپر فرشتے نازل ہوئے، میرے اوپر روح نازل ہوئی۔ تو آخر یہ فرشتے نازل ہو کہاں رہے ہیں، یہ روح نازل ہو کہاں رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو ثابت ہے کہ جب خداوند عالم نے کہا ہے کہ روح نازل ہو رہی ہے، روح فرشتے نازل ہو رہے ہیں شب قدر میں، تو یہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اب جا کہاں رہے ہیں، یہ کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ تو صرف ایک ہستی ہے اس کائنات میں جس کے اوپر فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ پہلے پیغمبر پر نازل ہوا کرتے تھے، اب اس پر نازل ہوگے جو نفس پیغمبر ہے۔ پہلے رسول پر نازل ہوتے تھے، اب اس پر نازل ہوں گے جو ہم نام رسول ہے، ہم لقب رسول ہے۔ صرف ایک مذہب ایسا ہے، صرف ایک عقیدہ ایسا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایک امام ہے جو معصوم ہے پیغمبر کی طرح، جو امام ہے پیغمبر کی طرح، جو خداوند عالم کا نمائندہ ہے زمین پر پیغمبر کی طرح۔ تو جس طرح سے پہلے پیغمبر پر نازل ہوا کرتے تھے، ویسے ہی آج شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی تو وہ ہمارے امام پر۔ آپ کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانیں گے اس بات کو، اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی کہتا نہیں امام نام بھی کوئی چیز دنیا میں نہیں، تو بتائیے، مجھے جواب دیجئے کہ یہ فرشتے کس پر نازل ہو رہے ہیں، روح کس پر نازل ہو رہی ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سورہ قدر ثابت کرتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی حجت خدا ہے، بھلے ہی وہ پردے غیب میں ہو۔ آج جب یہ پوری دنیا ایک بیماری کی وجہ سے اپنے گھروں میں دبکی بیٹھی ہوئی ہے، آج مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہیں بند ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں لمحہ فکریہ دے کر جا رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک وائرس نے ہم سب کو کوارنٹائن کر دیا ہے، ہم سب کو آئسولیٹ کر دیا ہے، ہم سب کو گھروں کے اندر محدود کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے امام کے کوارنٹائن ہونے کا سبب بن رہے ہیں، ہمارے برے اعمال امام کو آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ ہمیں اس شب قدر میں جہاں بہت ساری دعائیں کرنا ہیں، اپنی عاقبت بخیر کی دعائیں کرنا ہے، وہیں دعا یہ کرنا ہے کہ خدایا وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا اس شب قدر میں ہماری ساری دعاؤں قبول فرما، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، جہاں جہاں مسلمین ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔